بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کلاس نمبر 184 اور آج کا جو کلاس ہے یہ رینٹ کیس کے حوالے سے نہیں ہے، اور یہ چونکہ میں ہمیشہ ہفتے اتوار کو کلاس بناتا ہوں اور یہ ایک کیجول کلاس ہے ایک ایمرجنسی کلاس ہے، اور ایمرجنسی اس حوالے سے کہ اس کا تعلق بھی لاء سے ہے، اور حال ہی میں جو اتوار والے دن عدم اعتماد کا جو ڈیولپمنٹ سامنے آیا ہے، سیاسی ڈیولپمنٹ، تو اس کا تعلق چونکہ آئین سے ہے، قانون سے ہے، تو کیوں نہ میں نے سمجھا کہ اس پہ بھی کلاس ہو جائے، اور وہ لوگ جو آئین اس سے متعلق آرٹیکل سے جاننا چاہتے ہیں اور جو کہ اب مسئلہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے اور کون کون سے آرٹیکل اس پہ اپلائی ہوں گے، تو اس پہ بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں، پہلے اس پہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اتوار والے دن جو ووٹ آف کانفیڈنس ہونا تھا اور باقاعدہ اجلاس قرآن پاک کی تلاوت سے اور ترجمے سے شروع ہوا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کی جو ہے شروعات کی، اور ڈپٹی اسپیکر نے اس لیے کی کہ اسپیکر کے خلاف بھی جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل ہو چکی تھی۔ تو جو قاسم سوری صاحب تھے وہ ڈپٹی اسپیکر کے طور پر وہ عدم اعتماد کی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے وفاقی وزیر قانون فواد چودھری صاحب سے مخاطب ہوئے کہ آپ کچھ کہنا جو تھا انہوں نے، تو وہ اٹھے اور انہوں نے آرٹیکل 5 پہ جو ہے بات کی، توجہ مبذول کرائی کہ چونکہ یہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، سازش ہو رہی ہے، اور اسی کے مطابق ایک سازش کے تحت عدم اعتماد ٹیبل ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے آرٹیکل 5 کا جائزہ لیا جائے اور اسی پہ رولنگ دے دیے جائے، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر وہ عدم اعتماد کارگر ثابت ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز ناٹ۔ تو اسی پہ قاسم سوری صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر نے اسپیکر کے نام جو ہے رولنگ دی، اور اس رولنگ کے مطابق انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 5 کے تحت چونکہ ہر شہری پر وفاداری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک سازش کے تحت ٹیبل ہو رہی ہے عدم اعتماد، تو اس لیے یہ غیر قانونی قرار دیا گیا، اور اس کو جو ہے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر عدم اعتماد کو جو ہے وہ ختم قرار دیا گیا، آرٹیکل 5 کو پریویل کیا، اور ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کی جو اجلاس ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس کے بعد قوم سے خطاب کیا وزیر اعظم عمران خان نے، اور اسی خطاب میں انہوں نے مشورہ دیا صدر کو کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں، اور اسی کے بعد فوراً ہی خبر آئی کہ صدر صاحب نے بھی اسمبلی کو جو ہے وہ تحلیل کر دی، قومی اسمبلی کو، اور اس کے بعد نئے الیکشن کے 90 دن کے اندر الیکشن کرنے کا اعلان بھی کرا دیا کہ نئے الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے۔ اب اس کے بعد ایک آئینی بحران پیدا ہوا، اور چونکہ اتوار والا دن تھا اور اپوزیشن چاہ رہے تھے کہ وہ آج جو ہے پٹیشن فائل کریں، وہ سپریم کورٹ گئے لیکن وہاں تالے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر میں مشاورت ہوئی دیگر ججز کے ساتھ، اور پھر تالے کھولے گئے، اور وہ 3 ججز کے ساتھ، 3 عطا بندیال صاحب کے ساتھ 2 ججز اور تھے، اور 3 ججز کی موجودگی میں پہلے تو انہوں نے از خود نوٹس لیا، اور اس کے بعد جو اپوزیشن کی طرف سے جو پٹیشن دی گئی اسی پہ نوٹس کرا دیا گیا، اور جو ڈیفنس ادارے اور جو ادارے ہیں اس کو آئین کے کسی بھی اقدام سے مزید کارروائی کرنے سے روک دیا گیا، اور پیر والے دن 1 بجے تک جو ہے سماعت ملتوی کر دیا کہ اس کا جو لارجر بینچ ہے وہ سماعت کرے گی۔ اب جو سماعت ہوگی، ایشو یہ ہے کہ اس میں کون کون سے آرٹیکل جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے، یہ ہمارا آج موضوع ہے۔ چونکہ ہمارا تعلق لاء سے ہے، آئین سے ہے، تو اس لیے وہ لوگ جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے آرٹیکل جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے، تو اس سے متعلق جو ہے آج ہم بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو آرٹیکل ہوگا وہ آرٹیکل 5، اس کا سب آرٹیکل 1، سب آرٹیکل 2 دونوں زیر بحث آئیں گے۔ اس کے بعد آرٹیکل 6 یہ زیر بحث آئے گا۔ اس کے بعد جو ہے
وہ آرٹیکل 48 زیر بحث آئے گا، پھر آرٹیکل 58 اور اس کے بعد جو ہے آرٹیکل 66 اور اس کے بعد آرٹیکل 94، آرٹیکل 95، آرٹیکل 224 یہ آرٹیکل ہوں گے جو پٹیشن فائل ہوئی ہے، جو از خود نوٹس لیا گیا، اس میں زیر بحث آئیں گے۔ اب اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ آیا حکومت سپریم کورٹ پھر سے جو ہے اس آرڈر کو نل انوائٹ کرائیں گے، پھر عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے وہاں سے شروع کریں گے، یا پھر نئے انتخابات چونکہ آلریڈی اعلان ہو چکا ہے اسی کو آرڈر کو جو ہے ایز اٹ از رکھیں گے۔ لیکن اس میں یہ تمام آرٹیکل جو زیر بحث آئیں گے وہ کچھ اس طرح ہوں گے۔ آرٹیکل 5 تو چلتے ہیں کہ دیکھیں آرٹیکل 5 کیا ہے۔ آرٹیکل 5 جو زیر بحث آئے گا تو آرٹیکل 5 کہتا کیا ہے؟ تو آرٹیکل 5 کا سب آرٹیکل 1 جو ہے وہ کہتا ہے مملکت سے وفاداری ہر شہری کا فرض ہے، اور اسی کا جو آرٹیکل 2 ہے دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو اور ہر اس شخص کی جو فی الوقت پاکستان میں ہو واجب التحمیل یا واجب التعمیل ذمہ داری ہے۔ یہ آرٹیکل 5 کہتا ہے۔ اب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مملکت کی وفاداری ہر شہری کا تو فرض ہے، تو دستور اور قانون کی اطاعت بھی ہر شہری کا فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیگر آرٹیکل پر بھی اطاعت ہونا ضروری ہوگا، وہ حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی۔ اب چلتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہوں گی۔ اب یہ بہت اہم سوال ہے، آرٹیکل ہے صرف ایک، آرٹیکل 1 نہیں آرٹیکل 2 بھی پڑھا جائے گا، اس کو مکمل پڑھنے کے بعد دونوں پر اطاعت لازمی ہے۔ اب آرٹیکل 6 ہے، آرٹیکل صرف کا صرف آرٹیکل 1 کہتا ہے کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے یا معطل کرے یا التوا میں رکھے یا اقدام کرے یا تنسیخ کرنے کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التوا میں رکھے، سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ یہ سب آرٹیکل 1 ہے آرٹیکل 6 کا، اور سب آرٹیکل 2 ہے کوئی شخص جو شق 1 میں مذکور افعال میں مدد دے گا یا معاونت کرے گا یا شریک ہوگا، اسی طرح سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ اسی طرح اس کا سب آرٹیکل 3 الف شق 1 اور شق 2 میں درج شدہ سنگین غداری کا عمل کسی بھی عدالت کے ذریعے بشمول عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگر آرٹیکل 6 مرتکب ہو جائے گا تو اس کو جائز نہیں قرار دیا جائے گا، نہ عدالت عالیہ اس کو یعنی ہائی کورٹ اور نہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ اس کو جائز قرار دے سکے گا۔ اور اس کا سب آرٹیکل 3 ہے آرٹیکل 6 کا، مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ بذریعہ قانون ایسے شخص کے لیے سزا مقرر کرے گی جنہیں سنگین غداری کا مجرم قرار دیا گیا ہو، جس میں ڈیتھ پینلٹی بھی ہے اور یہ وغیرہ وغیرہ، جس طرح کہ جسٹس سیٹھ نے جو ہے اس نے مشرف کو جو ہے سنگین غداری کی سزا دی تھی۔ اب یہ تو آرٹیکل 5 اور 6 ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں آرٹیکل اچھا میں نے 69 آرٹیکل کو چھوڑا، اس میں 69 آرٹیکل بھی ہوگا، آرٹیکل 69 66 آرٹیکل 69 بھی ہوگا، بہت ضروری ہے، وہ تو بہت ضروری ڈسکس ہوگا، آرٹیکل 69 یعنی 69۔ اب ہم چلتے ہیں آرٹیکل 48 کی طرف۔ اب آرٹیکل 48 کہتا ہے صدر اپنے کارہائے منصبی کے انجام دہی میں صدر عمل اس پر اور کابینہ وزیر اعظم کے مشورے کے مطابقت میں کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 15 دنوں کے اندر صدر کابینہ یا جیسی بھی صورت ہو وزیر اعظم سے یا تو عام طور پر یا بصورت دیگر مذکورہ مشورے پر دوبارہ غور کرنے کے لیے کہہ سکے گا۔ یعنی جیسے وزیر اعظم نے اس کو بھیج دیا، اسے مینوان ایکسیپٹ کیا تو اس کے ثوابدید ہے، لیکن یہ دوبارہ مشورے پر بھیجے گا 10 دنوں کے اندر، اور مذکورہ دوبارہ غور کرنے کے بعد یہ غیر مشورے کے مطابق عمل کرے گا اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرے گا، جبکہ صدر نے شاید اس کو دوبارہ بھیجنے کا متعمل نہیں سمجھا ہوگا، اس لیے مینوان اس نے اس پہ عمل کیا۔
جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ بھیجے گا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آئین میں ہے کہ وہ دوبارہ بھیج سکتا ہے کہ اس پہ دوبارہ غور کرے اور اس کے بعد وہ اس پہ عمل کیا جائے گا، لیکن چونکہ صدر نے ایسا نہیں کیا، یہ بھی ڈسکس ہوگا۔ اور اس کا سب آرٹیکل 5 ہے، آرٹیکل 48 کا، جب صدر قومی اسمبلی تحلیل کرے تو شق 1 میں شامل کسی امر کے باوجود وہ الف اسمبلی کے لیے عام انتخابات منعقد کروانے کے لیے کوئی تاریخ مقرر کرے گا جو تحلیل کیے جانے کی تاریخ کے 90 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ابھی بتایا ہے صدر نے 90 دن کے اندر عام الیکشن کا وہ اعلان کیا ہے۔ اور بے نگراں کابینہ کا تقرر آرٹیکل 224 یا جیسی بھی صورت ہوگی آرٹیکل 224 الف کی تصریحات کے مطابق کرے گا۔ وہ میں ہم پڑھیں گے کہ 224 کیا ہے، 201 کیا ہے، وہ آخر میں پڑھوں گا۔ پھر آرٹیکل 58 کی طرف چلتے ہیں۔ صدر فوجی قومی اسمبلی تحلیل کر سکے گا اگر وزیر اعظم اس سے باہمی طور پر مشورہ دے اور قومی اسمبلی طاقت دے کہ اس سے قبل تحلیل نہ کر دی گئی ہو۔ وزیر اعظم کی طرف سے باہمی طور پر مشورہ دیے جانے کے بعد 48 گھنٹوں کے خاتمے پر تحلیل ہو جائے گی۔ یا اس طرح بھی صورت ہے کہ اگر وہ مشورہ دیں تو وہ 48 اور اس پہ عمل نہیں کرتا ہے صدر، تو پھر 48 گھنٹے کے اندر وہ خود ہی تحلیل ہو جائے گی۔ یہ آرٹیکل 58 کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس سے وزیر اعظم نے صدر کو بھیجا تھا کہ اسمبلی توڑ دے اور وہ نہیں توڑتے تو وہ 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی۔ اس کی تشریح کیا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس آرٹیکل میں وزیر اعظم کے حوالے میں کسی ایسے وزیر اعظم جس کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے قرارداد کا نوٹس دے دیا گیا ہو، یہ بہت اہم ہے۔ جیسے کہ وزیر اعظم کے خلاف قرارداد آ چکی تھی لیکن اس پر رائے دہی نہ کی گئی ہو، اگر عدم اعتماد آ گیا ہو، اس پر رائے دہی نہ کی گئی ہو، یا جس کے خلاف ایسی کوئی قرارداد منظور کی جا چکی ہو، یا جو استعفیٰ دینے کے بعد یا قومی اسمبلی تحلیل ہو جانے کے بعد اس عہدے پر برقرار ہو، حوالہ شامل نہیں سمجھا جائے گا۔ اس دوران وہ اسمبلی نہیں توڑ سکے گا، اس دوران وہ جو نئے الیکشن کے وہ نہیں کر سکیں گے اگر قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی گئی ہو۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لینا کہ سپریم کورٹ اس کو کیسے تشریح کر سکتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 5 کو قومی اسپیکر نے نل انوائٹ قرار دیا تھا عدم اعتماد کو، آرٹیکل 5 کو، کہ اس کو کیسی تشریح کر دی ہے کہ چونکہ نل انوائٹ کر دیا گیا تھا، عدم اعتماد موجود نہیں تھی، اس لیے وزیر اعظم نے صدر کو بھیجا ہے اور صدر نے یہ صحیح اقدام کیا۔ یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ آیا سپریم کورٹ اس کو کس انداز سے لیتے ہیں۔ اب آرٹیکل 58 میں جو ہے سب آرٹیکل 2 آرٹیکل 48 کے شق 2 میں شامل کسی امر کے باوجود صدر بھی اپنے صوابدید پر قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکے گا جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منظور کیا جا چکا ہو کے بعد قومی اسمبلی کے کسی دوسرے رکن کا دستور کے احکام کے مطابق قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد رکھنے کا امکان نہ ہو، جس طرح اس غرض سے طلب کردہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں معلوم ہے۔ اب اگر عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے اور کوئی دوسرا بھی رکن جو ہے وہ اعتماد نہ لے سکتا تو ایسی صورت میں بھی صدر پھر اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ اب ہم آرٹیکل 66 کی طرف چلتے ہیں، بہت اہم ہے، پھر 69 بھی۔ آرٹیکل 66 جو ہے وہ کہتا ہے دستور اور مجلس شورا پارلیمنٹ کے قواعد و ضوابط کار کے تابع مجلس شورا پارلیمنٹ میں تقریر کی آزادی ہوگی، اور کوئی رکن مجلس شورا پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر یا دیے ہوئے ووٹ کی نسبت کی عدالت میں قانونی کارروائی کا مستحق نہیں ہوگا۔ اب یہ ووٹوں کی بھی بات آتی ہے، یعنی ایک طرف تو حکومت کہتی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ووٹ دیا ہے، دوسری طرف یہ استثناء 69 کا لے رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہو جائے وہ قابل گرفت نہیں ہے، تو جب وہ قابل گرفت نہیں تو ووٹ بھی قابل گرفت نہیں ہے، تو یہ چیز بھی ڈسکشن میں آ جائے گی 66 میں۔ اور کوئی شخص مجلس شورا پارلیمنٹ کی طرف سے یا اس کے اختیارات کی رپورٹ مضمون یا کارروائی کی اشاعت کی نسبت باہمی طور پر مستحق نہیں ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی قانون الف کسی عدالت کو اختیار دے سکے گا کہ وہ ایسے شخص کو سزا دے جو شہادت دینے یا دستاویزات پیش کرنے سے انکار کرے۔
اب یہ لیٹر کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی کسی جگہ پہ شو نہیں ہو سکا ہے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان سے پوچھا گیا لیکن کوئی لیٹر سامنے نہیں آیا ہے، اور ایسے فرمان کے تابع مؤثر ہوگا جو صدر کی طرف سے خفیہ معاملات کو افشا ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ اب اس کا 66 کا سب آرٹیکل 4 ہے۔ اس آرٹیکل کے احکام ان اشخاص پر جو مجلس شورا پارلیمنٹ میں تقریر کرنے یا بصورت دیگر اس کی کارروائی میں حصہ لینے کا حق رکھتے ہوں، اس طرح اطلاق پذیر ہوگا جس طرح اور ارکان پہ اطلاق پذیر ہوگا۔ یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، یہ بھی تشریح ہوگا۔ اب اس کو سپریم کورٹ کس انداز سے دیکھتی ہے۔ اب ہم 69 کی طرف آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ استثناء ہے، تو پھر استثناء تو ان لوگوں کو بھی ہے جو ووٹ دیا ہے، لیکن آرٹیکل 5 کو سب سے اہم سمجھا جائے گا کہ یہ انہوں نے صحیح استعمال کیا کہ غلط۔ اگر انہوں نے صحیح استعمال کیا تو پھر عدم اعتماد کی تحریک نہیں رہتی، اگر انہوں نے غلط کیا تو عدم اعتماد کی تحریک پھر ویلڈ ہے، پھر وہیں سے شروع ہوگا، اگر وہ صحیح ہے تو پھر آنے والے انتخابات ہوں گے۔ اب ہم آرٹیکل 69 کی بات کرتے ہیں۔ مجلس شورا پارلیمنٹ میں کسی بھی کارروائی کے جواز پر ضابطہ کارروائی کی بے قاعدگی کی بنا پر اعتراض نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، مجلس شورا پارلیمنٹ کا کوئی افسر امر یا فرائض جسے دستور کی روح سے یا اس کے ساتھ مجلس شورا پارلیمنٹ میں ضابطہ کارروائی کو منضبط کرنے یا نظم برقرار رکھنے کے اختیارات دیے گئے ہوں، ان اختیارات کا استعمال کی نسبت عدالت کے اختیارات سماعت کے تابع نہیں ہوگا۔ یہ بھی نہیں کر سکتے 69 کے تحت۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو ماورائے آئین کیا گیا ہے کہ نہیں، لیکن وہ عمل جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے اس کو قانون کے سماعت کے تابع نہیں ہوتا، لیکن اب دیکھا جائے گا کہ وہ آرٹیکل 5 جو ہے وہ اس کا استعمال صحیح ہوا ہے کہ یا غلط۔ اور ہم آرٹیکل 224 الف کی طرف آتے ہیں، اور اس کا سب آرٹیکل 4 ہے۔ موجودہ وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعظم یا نگراں وزیر اعلیٰ جو بھی صورت ہوں کے تقرر تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔ جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان ابھی فائز ہے جب تک، اس لیے کہ کوئی دوسرا وزیر اعظم آیا نہیں ہے، تو اس لیے وہ 224 الف سب آرٹیکل 4 کے تحت جو ہے وہ ابھی تک وزیر اعظم ہی ہے جب تک کوئی دوسرا وزیر اعظم نہیں آتا۔ تو اب جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ 69 اور آرٹیکل 5 ہے۔ اب 69 اور آرٹیکل 5 اس لیے کہ اگر آرٹیکل 5 کو سپریم کورٹ جائے ویلڈ قرار دیتی ہے تو پھر تو وزیر اعظم نے اسمبلی جو توڑی ہے، اور صدر نے جو مشورہ دیا صدر نے توڑی ہے، اور الیکشن کا جو آرڈر دیا گیا، اعلان کیا گیا، وہ تو پھر درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر آرٹیکل 5 کو درست نہیں قرار دیا گیا تو پھر ایز اٹ از جو اعتماد کا جو تحریک ہے وہ وہیں سے شروع ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے 1989 میں، جو 88 میں آلریڈی ضیاء الحق صاحب نے جو ہے اس دور میں الیکشن کا آغاز کیا گیا تھا، 89 میں چیلنج کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کے صدر کورٹ نے، سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا گیا تھا کہ چونکہ اب الیکشن کا جو ہے آلریڈی اعلان ہو چکا ہے تو اس لیے اب اس کو جانے دیں، اب اس کو وہ الیکشن ہی کرنے دیں۔ تو یہ بھی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بلوچستان اسمبلی کو جب توڑا گیا تھا، اور جو اسپیکر وہاں کے گورنر کا اور جو آرڈر تھا اس کو توڑنے کا، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اسپیکر کا بھی جو وہاں کی اسمبلی توڑی گئی تھی، جو بلوچستان اسمبلی کی، اس کو جو ہے ایک جو ہے عدم انہوں نے جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے۔ تو یہ بھی وہ بھی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، تو دونوں پریسیڈنٹ کو جو ہے سپریم کورٹ دیکھے گی، لیکن چونکہ وہ اب اگر دیکھا جائے تو وہ پریسیڈنٹ جو ہے موجود تو ہے، لیکن وہ چونکہ بلوچستان اس کا ہے، اسمبلی کا ہے، وہاں کا ہائی کورٹ کا ہے، تو اب وہ الگ صورتحال ہے، وہ بائنڈنگ تو سپریم کورٹ پہ تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب یہ صورتحال ضرور ہے کہ جو 1989 کا ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 69، آرٹیکل 66، آرٹیکل 5، آرٹیکل 6 اور آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 58 ان سب کو کس طریقے سے تشریح کرتی ہے۔ اب چونکہ آج ہی 1 بجے جو ہے سپریم کورٹ
نے اس کے لیے رکھا ہے لارجر بینچ کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے تشریح کرتے ہیں. ہم اور آپ سب اس کے انتظار میں رہیں گے. تب تک کے لیے اتنا ہی میں اجازت چاہتا ہوں. لیکن جاتے جاتے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیو آپ تک ملتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.